خطابت کرنا چاہتے ہیں مولانا عمرین رحمانی صاحب، جو کہ چیئرمین ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مہاراشٹرا سے۔ ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ ڈائس پر آ کر اپنی بات رکھے۔ مولانا عمرین رحمانی صاحب، چیئرمین آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مہاراشٹرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس کاریکرم کے ادھیکش وامن میشرام جی، مشہور اسلامک اسکالر، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، عالمی شہرت یافتہ اسپیکر حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی، ڈائس پر بیٹھے ہوئے معزز حضرات اور تمام قابل احترام بھائیوں، کہنے والے نے کہا تھا، آدمی کو کھائے چلا جاتا ہے، آدمی کو کھائے چلا جاتا ہے، کچھ تو تحقیق کرو اس نئی بیماری پر، کبھی اس جرم پہ سر کاٹ دیے جاتے تھے، اب تو انعام دیا جاتا ہے غداری پر، بس یہی وقت ہے سچ منہ سے نکل جانے دو، بس یہی وقت ہے سچ منہ سے نکل جانے دو، لوگ اتر آئے ہیں ظالم کی طرفداری پر۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جو دھرم اور سنویدھان بچاؤ ابھیان چلایا جا رہا ہے، اس کی بہت ساری تفصیلات ہمارے بزرگوں اور بڑوں کی زبانی آپ سن چکے، اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ اب ملک کے بدلے ہوئے حالات میں اس ملک میں بسنے والے مختلف مذہب اور دھرم کے لوگوں سے ان کا دھرم چھین لینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ان کے اوپر ایک خاص تہذیب اور مذہب کو مسلط کیے جانے کی سرکاری اور غیر سرکاری منظم کوشش اس ملک میں ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس ملک میں بسنے والی دوسری بڑی اکثریت یعنی مسلمان، ان سے ان کا دین، ان کا مذہب، ان کا آستھا اور ان کے عقیدے کو چھین لینے کی کوشش کی گئی، اور اس کے لیے یوگا کو، سوریہ نمشکار کو، وندے ماترم کو، سرسوتی وندنا کو اور اس طرح کی مختلف چیزوں کو استعمال کیا گیا اور استعمال کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ آپ سن چکے، عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں ایک ماننا، اور یہ جو ساری چیزیں جن کا بھی یہاں تذکرہ آیا وہ سب ایسی ہیں جو توحید کے عقیدے سے ٹکرانے والی ہیں۔ سوریہ نمشکار یعنی سورج کی پوجا کرنا اور اس کو اپنا معبود اور اپنا رب ماننا، یہ ایک مسلمان کے لیے اور اللہ پر یقین رکھنے والی تمام قوموں اور جماعتوں کے لیے کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید میں صاف صاف الفاظ میں کہا گیا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ سورج اور چاند کی پوجا نہ کرنا، ان کے آگے اپنی پیشانی کو نہ جھکانا، اپنے سر کو اور پیشانی کو جھکانا ہے تو صرف ایک اللہ کے آگے جھکانا جس نے چاند و سورج کو پیدا کیا۔
جو زمین آسمان کے نظام کو چلانے والا ہے، جو اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، جس کے اشارے پر پورا نظام چل رہا ہے اور جس کے ایک اشارے پر یہ پورا نظام ختم ہو جائے گا، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت، جس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت، جس کے ہاتھ میں اقتدار دینا اور لینا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وہ جب جسے چاہتا ہے عرش سے فرش پر اتار دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے فرش سے عرش پر پہنچاتا ہے، اور تمام تر چیزیں اسی کے اشارے پر اس کائنات میں ہوتی ہیں۔ وہی اللہ ہے اور وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی جان ڈالنے والا ہے اور وہی انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کرنے والا ہے اور وہی تمام انسانوں اور تمام مخلوقات کو روزی پہنچانے والا ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے مسلمانوں کا بھی اور توحید پر یقین رکھنے والے دوسرے مذاہب کے لوگوں کا بھی، لیکن سوریہ نمشکار اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے اس عقیدے کو چھین لینے کی کوششیں کی گئیں اور کی جا رہی ہیں۔ ایک دوسری بات جو اس دین اور دستور بچاؤ تحریک کا دوسرا حصہ ہے، دوسرا چیپٹر ہے، یعنی سنویدھان۔ یہاں دین اور دھرم کے سلسلے میں بہت تفصیل سے باتیں آئیں اور دستور یعنی سنویدھان کے بارے میں بھی بات آئی، لیکن میں اتنی بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے دستور کی جو بنیادی دفعات ہیں، وہ بنیادی ستون جن کے اوپر اس ملک کا، بھارت کا دستور ٹکا ہوا ہے، مساوات یعنی برابری، آزادی اور بھائی چارہ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک برتنا، ان تمام بنیادوں کو اور ان ستونوں کو بھی ختم کرنے کی کوشش اس ملک میں ہو رہی۔ مساوات یعنی برابری کہ تمام ملک کے باشندے، بھارت کے تمام ناگرک یکساں ہیں، ان کو ایک نظر سے دیکھنا ہے، ان کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرنا ہے، ان کو ان کا حق دینا ہے۔ یہ ہمارے ملک کے آئین کی بنیادی دفعہ ہے، یہ بنیادی ستون ہے، برابری، اور اسی کی تعلیم اسلام میں دی گئی۔ یہی بات قرآن نے سکھائی، یہی بات انتم سندیشتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتائی، اور قرآن نے پوری دنیا کے انسانوں کو یہ سندیش دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا، صرف مسلمانوں کو نہیں کہا گیا، صرف اسلام پر یقین رکھنے والوں کو نہیں کہا گیا، بلکہ تمام انسانوں سے یہ کہا گیا کہ دنیا کے انسانوں، آدم کی اولاد، تم سب ایک ماں باپ کے بیٹے بیٹیاں ہو، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد اور سنتان ہو، اور تمہارے درمیان جو مختلف قبیلے اور خاندان ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ کوئی اونچا اور کوئی نیچا رہے، کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو چھوٹا سمجھے، کوئی اپنے آپ کو حاکم بنا لے اور دوسروں کو محکوم بنا لے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی گدی پر بیٹھ جائے اور دوسروں کو اپنے آگے جھکائے، بلکہ یہ تو اس لیے ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو اور تعارف حاصل کرو، ایک دوسرے کا پریچے حاصل کرنے کے لیے یہ قبیلے اور خاندان ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اونچا اور کوئی نیچا ہو۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر یہاں بار بار آیا، انہوں نے وہ جب ان کی بستی اور آبادی اور ان کے وطن مکہ مکرمہ سے نکالے گئے اور نکالے جانے کے 8 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی اور وہ واپس مکے آئے، اور اب وہ مکے کے حاکم ہیں، مکے کے بادشاہ ہیں۔ اس وقت خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس خانہ کعبہ کی دیوار پر چڑھ کر سب سے پہلی اذان یعنی سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا موقع تھا، اور بڑے بڑے لوگ، ان کے بڑے بڑے ساتھی اور بہت نامچین لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ ان کو یہ حکم ملے گا، ان کو یہ آدیش ملے گا کہ وہ پہلی اذان دیں اور پہلی مرتبہ اللہ کا نام پکاریں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ وہ بہت تاریخی موقع تھا، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام
ایک کالے کلوٹے انسان حبشہ کے رہنے والے شخص جو غلام ابن غلام تھے، غلام کے بیٹے ہیں، کالے کلوٹے ہیں، سماجی نابرابری کا شکار ہیں، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم خانہ کعبہ کی دیوار پر چڑھ کر پہلی اذان دو، اور اس طرح انہوں نے بتایا کہ ہر انسان اللہ کی نگاہ میں برابر ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ہر انسان کی عزت اور اس کا احترام ہے۔ یہ تعلیم ہے۔ تو اسلام نے بھی اس کے اوپر زور دیا کہ ہر انسان، تمام انسان برابر ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اس ملک کے دستور میں بھی اس کو شامل کیا گیا۔ لیکن کہاں اس مساوات اور برابری کو آج ہمارے ملک میں نافذ کیا جا رہا ہے، اس کے دیکھنے کے لیے نگاہیں ترس رہی۔ یہاں تو ایک بہت بڑے طبقے کو محکوم بنا دیا گیا اور پچھاڑ دیا گیا، اور ان کو بے بس کر دیا گیا، اور ان کو مظلوم بنا دیا گیا، اور ان کو یہ سمجھا دیا گیا کہ تم نچلے لوگ ہو، تم کو کبھی اونچائی اور برتری نہیں مل سکتی۔ اسی طرح بھائی چارے کا معاملہ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، وہ بھی اب دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ مذہب کی آزادی، مذہب پر عمل کی آزادی، مذہب کی تبلیغ کی آزادی، جس کی طرف حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بہت تفصیل سے جس کے بارے میں آپ کو بتایا اور سمجھایا، وہ چیزیں آج ہمارے ملک میں نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ملک کا دستور خطرے میں ہے، اور ملک کا آئین اس کو تبدیل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اسی لیے دین اور دستور بچاؤ تحریک یعنی دھرم اور سنویدھان بچاؤ ابھیان چلایا ہے، اور اس میں آپ سب بھی شریک ہیں، اور آپ سب بھی پوری طاقت کے ساتھ جڑ کر اس تحریک کے ساتھ مل کر آپ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، اور آپ کا یہ اتحاد، ہم سب کا یہ ملن اور جوڑ ظالموں کو اور اس ملک کو غلط سمت میں لے جانے والے انسانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اب انیائے اور پاپ کی مہلت ختم ہو رہی ہے، اور اب انصاف کا نیا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ اور یہ پیغام بھی ہمارے اس اتحاد سے جا رہا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہاں کا نظام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا جو بہت چھوٹی سوچ رکھنے والے ہیں، جن کے دل کے اندر وسعت نہیں ہے، جو لوگ سب کو ساتھ لے کر چلنے کا مزاج نہیں رکھتے ہیں، جن کے سامنے صرف اقتدار ہے، جن کے سامنے صرف روپیہ پیسہ ہے، جن کے سامنے صرف تخت و تاج ہے، جن کے سامنے صرف کرسی اور اقتدار ہے۔ ایسے لوگ آگے جو انسانیت کے نام پر ملک کو آگے نہیں لے جانا چاہتے، بلکہ اپنی تعمیر و ترقی اور اپنے مفادات کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا کہ ملک کے تخت و تاج کو ایک پل میں بیچ دیں۔ جو لوگ اس وقت ملک میں اقتدار میں آ گئے، ان کے بارے میں کہنے والے نے کہا کہ ملک کے تخت و تاج کو ایک پل میں بیچ دیں، سنسد بھون کو لے جا کے چنبل میں بیچ دیں، موقع ملے انہیں تو ہمارے یہ رہنما بھارت کو شراب کی ایک بوتل میں بیچ دیں۔ یہ صورتحال اس ملک کے ساتھ ہے، اور اس کی تبدیلی کی ہم سب کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور ہم سب کو اس اتحاد اور اس جوڑ اور اس ملن کی طاقت کے اوپر بھی پوری طرح یقین رکھنا چاہیے۔ میں آپ سے یہ کہنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس ملن اور اتحاد کی اہمیت اور اس کی خوبصورتی اور اس کی طاقت کو آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، وہ لوگ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں جو ہم کو ملنے نہیں دینا چاہتے، اور بہت اس بات کا گمان ہے بلکہ اندیشہ ہے کہ وہ اس ملن میں پھوٹ ڈالنے کی پوری کوشش کریں گے، اور ہم اور آپ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس پھوٹ ڈالنے کی کوشش کو انشاءاللہ ناکامیاب بنائیں گے، اور یہ اتحاد کامیاب ہوگا، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت میں انشاءاللہ ظلم اور انیائے کا خاتمہ ہوگا، اور انصاف اور عدل کا سورج طلوع ہوگا۔ یہ چند باتیں اس وقت میں نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہاں عرض کی۔ وامن میشرام جی کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا، ہم سب اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور وہ جس طرح محنت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ اس مشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اس سلسلے میں وہ ہم سب کے شکریہ کے حقدار ہیں۔ اور میں نے صبح بھی ان کی نظر یہ شعر کیا تھا، اور اس وقت بھی دہراتا ہوں کہ وامن میشرام جی کو دیکھ کر یہ شعر یاد آتا ہے کہ ٹھہرا پانی کائی کھائے گھٹ گھٹ کر مر جائے، ٹھہرا پانی کائی کھائے گھٹ گھٹ کر مر جائے، بہتا پانی پتھر چیرے اپنی راہ بنائے۔ والسلام علیکم۔